بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ڈیلی ہماری گفتگو کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے وقت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ وقت کو لوگ ضائع کیسے کرتے ہیں۔ اگرچہ وقت دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مگر ہم میں سے اکثر اس دولت کو شعوری اور غیر شعوری طور پر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں تو ہم کامیابی سے دور ہو جاتے ہیں اور ناکامی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ عموماً وقت ضائع کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، ایسی چیزوں پر وقت صرف کرنا جن کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، ضروری چیزوں پر ضرورت سے زیادہ وقت صرف کرنا۔ تو پہلا جو طریقہ ہے آپ کو غیر مؤثر اور دوسرا نااہل بنا دے گا۔ تو وقت ضائع کرنے والی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز سے آگاہ بھی نہیں ہوتے، یعنی ہمیں اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کن چیزوں سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب آپ کو علم ہی نہیں کہ آپ کا وقت کس طرح ضائع ہو جاتا ہے تو آپ اسے کیسے کنٹرول کر سکیں گے۔ لہٰذا وقت کو بہترین انداز سے استعمال کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کا وقت کس طرح اور کہاں ضائع ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، ایک مشق کرنی ہے، یعنی ایک نوٹ بک لے لیں جس میں درج کریں کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہر 15 منٹ کا حساب رکھیں، مگر اسے ہر آدھے گھنٹے کے بعد نوٹ کریں۔ اس مشق کو 2 دن کرنا بھی کافی رہے گا آپ کے لیے۔ اس سے آپ کو اچھی طرح سے علم ہو جائے گا کہ آپ کا قیمتی وقت کہاں کہاں صرف ہوتا ہے اور کہاں کہاں ضائع ہوتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ ان پر کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، یعنی ان کاموں پر، ان چیزوں پر۔ جب آپ کو علم ہو جائے تو پھر آپ اسے کنٹرول کرنے کا پروگرام بنائیں۔ اور اس حوالے سے کافی ریسرچ ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر اوقات مندرجہ ذیل چیزیں وقت ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، کاغذات کی بار بار چھان بین کرنا۔ اکثر اوقات ہم کاغذات کو ان کی جگہ پر ہی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کاغذات کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے یا ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 2، کمپیوٹر پر کھیلنا وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے۔ کمپیوٹر ایک مفید چیز ہے، یعنی فائدہ مند چیز ہے، اور اس کو بنایا بھی فائدے کے لیے گیا تھا، مگر بدقسمتی سے پوری دنیا میں اس کا غلط استعمال بہت زیادہ ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کمپیوٹر کا 80% سے زیادہ استعمال غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا 90% سے بھی زیادہ استعمال بالکل فضول ہوتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے، فون پر لمبی گفتگو کرنا بھی وقت کے ضیاع کی ایک اہم وجہ ہے۔ مردوں کی نسبت عورتیں فون پر زیادہ وقت ضائع کرتی ہیں، اور صرف عورتیں نہیں، میں نے تو مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ ضروری گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے غیر ضروری 15 منٹ وہ کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں، پھر کام کی بات کریں گے۔ حالانکہ جو فون، جس مقصد کے لیے آپ نے فون کیا تھا، کال ملائی تھی، تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہی بات کریں۔ غیر ضروری گفتگو کرنی ہے، بہت زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر بعد میں کریں۔ تو اسی طرح عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں، مطلب جن چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی انہی چیزوں کو بار بار ڈسکس کرتی ہیں، خام خواہ سے نہیں، آپ کیا کر رہی تھیں، آج کل کیا کرتی ہیں، آپ تو ہمیں فون بھی نہیں کرتی، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے لیے۔ جب بھی فون کریں نا، اگلے کی یہی بات ہوگی، حالانکہ جس نے فون کیا ہے اس نے سوچ کر ہی تو کیا ہوتا ہے نا کہ اگلے سے بات کرنی ہے، تو اگلا بندہ کیا کہے گا کہ اچھا شکر ہے کہ آپ کو ٹائم مل گیا ہم سے بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہوگی، کیونکہ مجھے بھی یہی بات سننے کو ملتی ہے۔ تو ضروری گفتگو کرنی ہے فون پر، غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی۔ اور ایک چیز، یہ چوتھا نمبر ہے کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں جو سرکاری آفیسز ہیں، یعنی گورنمنٹ آفیسز ہیں یا سرکاری دفتر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، ان میں وقت کے ضائع کرنے کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری میٹنگز بھی ہوتی ہیں، جو کہ اکثر بے مقصد ہوتی ہیں، بے نتیجہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یعنی اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے ہاں جو کالجز ہوتے ہیں ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، چاہے پرنسپل ہوں یا کوئی اسکول کے ہیڈ ہوں، تو ان کو مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شوق بھی ہوتا ہے میٹنگ کرنے کا، تو ایسی میٹنگز ایسے بھی ہوتی ہیں کہ اکثر میٹنگز جو ہوتی ہیں نا وہ بغیر ایجنڈے کے ہوتی ہیں، جو گھنٹوں چلتی ہیں، جن کا اختتام اکثر بامقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو مقصد کے بغیر کوئی میٹنگ نہیں کرنی، یہ سوچ کے کام کرنا ہے، اس طرح وقت ضائع نہیں ہوگا نا، ان لوگوں کا بھی نہیں ہوگا جو میٹنگ میں آئیں گے، اور جو کر رہا ہے اس کا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مقصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، پھر ان لوگوں کو کال کریں یا ان کو بلائیں جو وہیں پر موجود ہیں، اسکول میں، کسی آفس میں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح 5واں پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ بن بلائے ملاقاتی بھی وقت کو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو غیر اہم ہوتے ہیں، ایسی ملاقاتیں جو غیر اہم ہوتی ہیں کہ وہ مطلب ایسے آ گیا، کوئی بھی شخص آ گیا اور اس نے آ کر بات چیت شروع کر دی جس کو ہم نے بلایا بھی نہیں تھا، اور توقع بھی نہیں ہوتی بعض اوقات کہ فلاں آ جائے گا ملاقات کرنے کے لیے آفس میں، وہ بھی اور آفس ٹائم میں، تو اس کے ساتھ کافی وقت پھر گزرتا ہے، تو جس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ پھر گفتگو جو ہوتی ہے وہ بھی بے مقصد ہوتی ہے، یہ لوگ لمبی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ٹائم ہوتا نہیں ہے، یہ وقت گزاری کے لیے آتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر ملاقات سے پہلے سوچیں کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، بے فائدہ ملاقاتوں سے بچیں۔ 6 نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ ایک وقت میں بہت سے کام کرنے کی کوشش کرنا، اس صورت میں آپ کوئی کام بھی اچھے انداز سے نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ سوچیں گے کہ بہت سے کام میں ایک ہی وقت میں کر لوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کام اچھے انداز سے نہ ہو۔ اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے اور آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو کریں، ورنہ پھر آپ پہلے ایک کام کر لیں، پھر جلدی کر کے کام جلدی کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے نا، تاکہ سارے کام جو ہیں وہ جلدی ہو جائیں، تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ 7ویں چیز ہے کہ بعض لوگ اچھی قوت فیصلہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے کافی وقت ضائع کرتے ہیں، وہ لوگ جلد فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سا کام کرنا ہے، یا کوئی کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یا کون سا کام جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے اور کون سا نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہم اس کا دیکھیں گے کہ بعض لوگ کسی کو نہ نہیں کر سکتے، نو نہیں کہہ سکتے، جس کی وجہ سے ان کو وہ کام کرنا پڑتے ہیں جن کو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، جس سے ان کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس عادت کی وجہ سے جہاں ان کو نو کہنا چاہیے تھا وہاں وہ یس یعنی ہاں کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا اگلا پوائنٹ 9واں پوائنٹ ہے، 9واں پوائنٹ ہمارا، کہ جب آپ فریش ہوتے ہیں تو آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ تھکاوٹ میں معمولی کام بھی بہت سا وقت لے جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہم دیکھیں گے بعض لوگ کسی کام کو کرنے کی ضرورت سے زیادہ تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اتنا زیادہ ٹائم لگانا نہیں چاہیے تھا لیکن وہ زیادہ لگا دیتے ہیں۔ اور 11ویں نمبر پہ ہم دیکھیں گے بعض لوگ سارے کام خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی فرد سارے کام خود نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جن کو اتنا ہی اچھا دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے کام جب فرد خود کرتا ہے تو اس کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کام وہ کسی اور سے کروا سکتے تھے لیکن انہوں نے خود کرنا چاہا، تو جس کی وجہ سے ان کا اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اور اگلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ غیر متوقع مداخلت بھی بہت سا وقت ضائع کر دیتی ہے، یعنی کسی کی بھی غیر متوقع مداخلت۔ اور اگلا پوائنٹ ہے غیر حقیقی اندازے بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، بعض اوقات آپ کا کوئی اندازہ غلط نکلتا ہے جس کی وجہ سے کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ کہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی آپ کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مشینری کی خرابی کی وجہ سے بھی بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پرانی مشینری، جیسے مشینری سے مراد آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر خراب تھا یا پرانا تھا جس کی وجہ سے خرابی ہو گئی اس میں کوئی نہ کوئی، اور آپ کا کام جو سارا تھا وہ سارا رہ گیا، تو آئے دن ایسی اگر خرابی ہوتی رہے گی تو آپ کا کتنا سارا وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ اور
اب نیکسٹ پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں کہ وقت کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کی ایک وجہ ناقص ابلاغ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کسی کو کوئی چیز بتائی مگر وہ اس کو غلط سمجھا، یعنی اس نے سمجھا ہی نہیں کہ آپ نے کہا کیا تھا، اور اس نے غلط کام کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ نے کیا کہا تھا، کیا بات بتائی تھی، یعنی آپ نے کہا کچھ تھا وہ سمجھا کچھ اور تھا، جس کی وجہ سے اس نے غلط کام کر لیا، جس کی وجہ سے ادارے کا بھی کافی وقت ضائع ہو گیا۔ اور بعض لوگ بات کو غور سے نہیں سنتے، یہ بھی ایک وجہ ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح پیغام بھی وصول نہیں کر پاتے۔ غلط پیغام کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں جس سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات جو آفس ہے اس کے غیر ضروری ضابطے بھی بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ترجیحات میں تبدیلی سے بھی کافی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور اگرچہ لوگوں سے میل جول ایک اچھی بات ہے، اچھی عادت بھی ہے، مگر ضرورت سے زیادہ میل ملاپ وقت کے ضیاع کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ضرورت سے زیادہ تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جن کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ٹی وی دیکھنے پر بھی بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں، اور بعض لوگ موبائل پر بھی بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر پروگرام دیکھتے ہیں جس سے انہیں کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہاتھ میں موبائل ہے تو پھر وہ نیٹ بھی چل رہا ہے تو پھر ایسے ہی ایک کے بعد ایک ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو وقت تو ضائع ہو گیا نا۔ اس طرح انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی وقت کے ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ وقت کو اہم کاموں پر صرف کرنے کی بجائے ان کو غیر اہم کاموں پر صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتائی یہ ساری وقت ضائع کرنے کی وجوہات ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پہلے میں نے بتایا تھا کہ مشق کریں نا، لکھیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے وقت کے ضیاع کی وجوہات کا علم ہو جائے گا تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کی منصوبہ بندی بھی کریں۔ صرف وجوہات جاننا بھی فضول ہوگا نا، پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوگا نا اس کا۔ تو وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے، پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر ہم پیسے کو قیمتی سمجھتے ہیں، اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں اور چوری ہونے سے بھی ہم بچاتے ہیں، تو اسی طرح وقت کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دوبارہ سے نہیں آنے والا۔ زندگی انسان کو ایک مرتبہ ملی ہے، وقت بھی ایک ہی مرتبہ ملا ہے، دوبارہ سے جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے یہ نہیں آنے والا۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے بچا سکیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ اور وقت بچانے کے کچھ سادہ گر جو ہیں یعنی ٹپس، وہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے بتائے تھے۔ آپ کو اگر دیکھنے ہیں یا جاننے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ وقت ضائع ہونے کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ تو اب اس وقت ہمارے جو ہے وظیفے کا ٹائم ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، یعنی دونوں اگر جاب کرتے ہیں، شوہر اور بیوی بھی، اور پھر بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک تو ہے کہ ان کا گزارا اس تنخواہ میں مشکل سے ہوتا ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں نا، بچے بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی اسکول کی فیس وغیرہ دینا، گھر کا سارا خرچ کرنا، یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، یعنی ملک سے باہر جا کر کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آج کا ہمارا وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نمازیں تو 5 اوقات پڑھنی ہے نا سب نے، تو جب نماز عشاء پڑھ لیں اس کے بعد 41 ٹائمز یعنی 41 بار سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر درمیان میں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر جب پڑھ لیں تو ہاتھ پھیلا کے دعا کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کریں، اور جو معاشی رکاوٹیں ہیں یا باہر جانے کی جو رکاوٹیں ہیں
ان کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا اور آپ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کیونکہ جو بھی دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، اور اگر آپ کو آج کی ہماری گفتگو جو میں نے کی ہے یہ پسند آئی ہے اور آپ اس سے متفق بھی ہیں، آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں، اور اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز ہیں اسی چینل پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو باقی ہے کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، جب اپنے لیے دعا کریں میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔